والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے میں قیام کے دن اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اگر ہم دن بھر میں صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو حدیث پاک کے مطابق کل بروز قیامت آقا علیہ السلام ہم سے مصافحہ فرمائیں گے، یعنی آقا علیہ السلام کا دست مبارک ہمارے ہاتھ سے مس ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام کا مبارک ہاتھ کسی سے مس ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک تو ہمیں پڑھ لینے چاہیے۔ 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 40,000 مرتبہ پڑھ لیں، 30,000 مرتبہ پڑھ لیں، 20,000 مرتبہ پڑھ لیں، 10,000 پڑھ لیں، 5,000 پڑھ لیں، چلیں کم از کم 313 تو پڑھ لیں نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو نہ۔ کم سے کم 50 تو روزانہ پڑھ ہی لینے چاہیے۔ 50 میں تو مطلب کہ شاید کوئی 2 منٹ لگیں 50 درود پاک پڑھنے میں، لیکن فضیلت دیکھیں، برکت دیکھیں کہ محشر کے روز آقا علیہ السلام مصافحہ فرمائیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ الکریم کے کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے جمعہ کو ہم نے جادو کے متعلق سنا تھا، منتر کے متعلق سنا تھا کہ جادو کی ابتدا کیسے ہوئی، انسانوں کو جو ہے وہ جادو کس نے سکھائے، تو جنات نے جو ہے وہ جادو سکھائے، پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ منتر کی کتابوں میں پڑ گئے، جادو ٹونوں میں پڑ گئے، تورات شریف کو انہوں نے چھوڑ دی، اور معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگ گئے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، جادوگر ہے۔ کفریہ اور شرکیہ جو ہے وہ جملے جو جادو میں ہوتے وہ ان میں پڑ گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی اگر یہ لوگ جادو ٹونوں میں نہ پڑتے، تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے، فرما بردار ہو جاتے، تو انہیں بڑا ثواب ملنا تھا، انہیں بہت بڑا اجر ملتا، بہت بڑا ثواب ملتا، مگر یہ جادو میں پڑ گئے، مگر یہ ٹونوں میں پڑ گئے، مگر یہ منتر میں پڑ گئے، دیگر فضولیات اور لغویات میں لگ گئے۔ اور ثواب کی کیا شان ہے؟ لا مثوبۃ من عند اللہ خیر، ترجمہ کنز العرفان، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے تھوڑا ثواب ملنا بھی بہت بڑی بھلائی ہے۔ اللہ کے بارگاہ سے تھوڑا ثواب ملنا بھی یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ اگر انہیں ثواب عظیم مل جاتا تو ان کی شانیں کیا ہوتی؟ اللہ کے پاس سے بڑا ثواب ملتا نا، اگر یہ تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، جادو منتر چھوڑ دیتے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے، تو ان کو بڑا ثواب ملنا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے
چھوٹا ثواب ملنا بھی بہت بڑی بات ہے، تو اگر ان کو ثواب عظیم ملتا تو ان کا مقام کیا ہوتا، ان کی شانیں کیا ہوتی، ان کا مرتبہ کیا ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے، اگر یہ جانتے، مگر افسوس انہوں نے جانا ہی نہیں، یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا ثواب بہت بہتر ہے۔ جان لیتے تو ہرگز جادو ٹونوں میں نہ پڑتے، جادو ٹونوں کو ترجیح نہ دیتے، ثواب کو ترجیح دیتے۔ پہلے بھی ہم نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کے متعلق سنا بھی ہم نے کہ یہ جو ہے دنیا کو ترجیح دیتے تھے آخرت پر، یہ فرسٹ پیورٹی پر جو ہے یہ دنیا کو رکھتے تھے، آخرت کو نہیں رکھتے تھے۔ اگر آخرت کا نقصان ہوتا، دنیا کا فائدہ ہوتا تو دنیا کے فائدے پر ہاتھ رکھتے، آخرت کا نقصان یہ اٹھا لیتے۔ آخرت کا فائدہ ہوتا، نقصان دنیا کا ہوتا تو یہ دنیا کا نقصان نہیں کرتے تھے، آخرت کے فائدے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس نے فرسٹ پیورٹی پر انہوں نے دنیا رکھی تھی، دنیا کو انہوں نے آخرت پر ترجیح دی تھی۔ تو انہوں نے ثواب کو جانا ہی نہیں، ثواب کو سمجھا ہی نہیں، جادو ٹونوں میں پڑ گئے۔ اب میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ سمجھ لیجئے کہ ثواب کس کو کہتے ہیں۔ عربی لغت کی مشہور اور معتبر کتاب میں ہے، نیکی کے بدلے ملنے والی جزا کو ثواب کہتے ہیں۔ بندہ جب نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کے بدلے جو جزا ملتی ہے، جو اجر ملتا ہے، اسے ثواب کہتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ، یہ نیکی ہے، اس کے بدلے ثواب کیا ملا، اسے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ نیکی کے بدلے جو جزا ملتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اور ثواب جو ہے صرف آخرت کا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے۔ مثلا اس نے نیکی کی، دنیا کا مال اس کا بڑھ گیا، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ ملتا ہے۔ اسی طرح بندے نے نیکی کی، کوئی مرض تھا، اس سے شفا مل گئی تو یہ بھی ثواب ہے۔ کہ نیکی کی، کوئی پریشانی دور ہو گئی، کوئی مشکل دور ہو گئی، کوئی بگڑا ہوا کام جو ہے اس کا بن گیا نیکی کی برکت سے، تو یہ بھی ثواب ہے۔ اسی طرح نیکی کی برکت سے نظام میں آسانی ہو گئی، یہ بھی ثواب ہے۔ محشر میں آسانی ہو گئی، یہ بھی ثواب ہے۔ پل صراط پر آسانی سے نکل گیا تو یہ بھی ثواب ہے۔ جنت میں داخلہ ہو گیا تو یہ بھی ثواب ہے۔ کہ نیکی کے بدلے یہ چیزیں مل رہی ہے نا، نیکی کرنے کی برکت سے جہنم سے یہ بچ گیا تو یہ بھی ثواب ہے۔ تو ثواب کا تعلق صرف اخروی انعامات سے ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جنت بھی نصیب ہوگی، جنت کی نعمتیں نصیب ہوگی، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی جزا ہے۔ لیکن دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں، جو رحمتیں ملتی ہیں، جو برکتیں ملتی ہیں، یہ بھی ثواب ہی ہے۔ تو اس کا بدلہ جو ہے یہ دنیا میں بھی نیکی کی کے بدلے نعمتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ نیکی کرے تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے، نیکی کا ثواب جو ہے یہ ضرور ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے البر لا یبلا، یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی کا اثر ہوتا ہے، نیکی اثر رکھتی ہے، یہ یاد رکھیے گا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ تو نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک ایک نیکی کے بدلے اسے 10 کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، 700 تک کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے رب کا کرم بہت بڑا ہے، میرے رب کی عطا جو ہے یہ بہت بڑی ہے۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک بیج بندہ بوتا ہے، ایک بیج بوتا ہے تو اس بیج کے بدلے وہ 7 بالیں نکالتا ہے، اور ہر بال میں 100 دانے، یعنی ایک دانے کے بدلے میرا رب 100 دانے عطا فرماتا ہے۔ ہاں، لیکن 700 سے بھی زیادہ وہ ثواب اور اجر جو ہے بندے کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ کتنا عطا کرتا ہے رب۔ اور مکے سے جب حج کے لیے بندہ نکلتا ہے، حج کے لیے جب بندہ مکے سے پیدل چلے تو ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ پاک کی عطا پر روک نہیں ہے، میرا رب عطا فرماتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، لیکن بندے کی طلب کے مطابق اسے عطا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے، ارادہ کیا، نیکی نہیں کی ابھی، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہ کر سکا تو اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا کر دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہ کر سکا تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ارادے پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور بندہ گناہ کا ارادہ کرے،
گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے. اگر خوف خدا کے سبب نہ کرے، اللہ کے خوف سے ڈر کر نہ کرے، تو اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی. گناہ کا ارادہ کیا، خوف خدا کے سبب گناہ نہ کیا، تو اس پر نیکی ملے گی. تو گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہے. کب؟ جبکہ خوف خدا کے سبب بندہ گناہ چھوڑے. اور گناہ خوف خدا کے سبب نہ چھوڑا، گناہ کیا ہی نہیں، ارادہ تھا نہ کیا، تو لکھا نہیں جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بندے کی طلب کے مطابق اس کو اجر عطا ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ بندہ نیکی کرے تو نیکی کا ثواب ملتا ہے، نیکی کا اجر ملتا ہے، لیکن طلب کے مطابق ملتا ہے. اگر بندہ نیکی کے بدلے دنیا کی طلب کرتا ہے تو اس کو دنیا عطا کر دی جاتی ہے. نیکی کے بدلے آخرت کی طلب کرتا ہے تو اس کو آخرت عطا کی جاتی ہے. اور آخرت کے معاملے میں بھی جو بندہ جیسی طلب رکھے گا ویسی ہی اسے جزا عطا کی جائے گی. آخرت کے معاملے میں آخرت کے لیے نیکی کرے گا تو اسے آخرت مل جائے گی، لیکن آخرت کے معاملے میں بھی جیسی طلب ہوگی ویسی اس کو جزا نصیب ہوگی. فور ایگزامپل یوں سمجھیے آپ کہ ایک بندہ کسی غریب کو 100 روپیہ دیتا ہے. نیکی کا کام ہے نا، کسی غریب کی مدد کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کی مالی مدد کرنا، اسے کھانا کھلانا، اسے پیسے دینا. 100 روپیہ دیتا ہے کسی غریب کو، اور اب اس کی طلب یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں. اب اس کی طلب کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، کہ بڑا غریبوں کی ہمدردی کرنے والا ہے، بڑا غریبوں سے محبت کرنے والا ہے، بڑا اس کو جو نا غریبوں کا درد ہے لوگ یہ کہیں. یعنی اس کی نیت کیا ہے؟ واہ واہ کی نیت ہے. نیکی کی اس نے، لیکن نیکی کے بدلے کیا طلب کر رہا ہے؟ یہ واہ واہ طلب کر رہا ہے، شہرت طلب کر رہا ہے، عزت طلب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ 100 روپے دیتا ہے کسی غریب کو، اور اس کے بدلے اس کی نیت یہ ہے کہ اس غریب کی مدد میں کر رہا ہوں، اس کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کر دے. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ جنت کے بدلے یہ نیکی کر رہا ہے، اس کا اجر یہ جنت چاہتا ہے کہ میں نے کسی غریب کی مدد کی، 100 روپے دے دیے تو مجھے جنت مل جائے. اور ایک بندہ محبت الہی میں ڈوب کر کسی غریب کی مدد کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، اور اس کی میں مدد کروں اور اس کے بدلے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب طلب کیا ہے؟ رب کی رضا طلب ہے کہ مجھے میرے رب کی رضا مل جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اب یہ 3 چیزیں ہیں کہ دیا وہی 100 روپیہ، لیکن ایک طلب اس کی یہ ہے کہ واہ واہ ہو جائے، دوسری طلب یہ ہے کہ جنت نصیب ہو جائے، اچھی بات ہے، اور تیسری طلب کیا ہے کہ رب کی رضا نصیب ہو جائے. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رضا الہی. جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رضا الہی. اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ جنت میں سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ یہی نعمت ہے کہ رضا الہی، دیدار الہی نصیب ہو جائے. تو بندہ نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کرے کہ میرے رب کی رضا مل جائے، میرا رب راضی ہو جائے. اللہ والے نیکی جنت کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ جنت لے لو یا 2 رکعت پڑھ لو، اگر دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کیا کرو گے؟ یعنی ایک یہ کہ بھائی 2 رکعت پڑھو یا جنت لو. تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ 2 رکعت پڑھوں گا. تو کہا 2 رکعت پڑھو گے، جنت نہیں؟ تو کہا کہ جنت میں میری رضا ہے، جنت مجھے چاہیے، 2 رکعت میں میرے رب کی رضا ہے. تو مجھے میرے رب کی رضا چاہیے. تو اللہ والوں کی شان دیکھیں کہ نیکی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ہماری طرح نہیں ہے کہ نیکی بھی کر رہے ہیں تو اس کے بدلے واہ واہ چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تعریف چاہیے، پیٹھ تھپکنا چاہیے کہ بھائی ہماری پیٹھ تھپک دو، اور پھر اپنی نیکی کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو جو ہے نا رجب کے بھی روزے رکھتا ہوں، شعبان کے بھی روزے رکھتا ہوں، رمضان کے بھی روزے رکھتا ہوں. بھائی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں. تو بھائی 3 مہینے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے روزے تو ویسے ہی فرض ہے، رمضان کے روزے تو ویسے ہی فرض ہے. نہیں میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں. پھر یوں ملیں گے ہمیں بڑی ترکیب سے اپنی نیکیاں بھی بتاتے، روزے کا اظہار بھی بڑی ترکیب سے کر رہے ہوتے نا. آج شعبان کی 18 تاریخ ہے اور طبیعت صحیح نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. دعا کرو میری طبیعت صحیح ہو جائے، بخار دور ہو جائے، سر کا درد میرا دور ہو جائے. اصل میں مجھے طبیعت کا بھی اتنا پرابلم نہیں ہے، بخار تو آتا جاتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میرے نا رجب اور شعبان کے روزے پورے ہو رہے ہیں، تو مجھے ڈر ہے میرے روزے نہ رہ جائیں.
یعنی میں نے یہ 18واں روزہ بھی رکھا ہے، رجب کے بھی روزے میں نے سارے رکھے، شعبان کا بھی 18واں روزہ رکھا ہے، تو مجھے یہ ہے کہ یار تو دعا کر، ہو سکتا ہے اس کی اچھی نیت ہو، یہ نیت ہو کہ چلو وہ واقعی ہی ایسی نیت ہو۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ ریاکار نہیں کہیں گے، یہ یاد رکھنا، ہمیں کسی پر کوئی حکم نہیں لگانا، لیکن اللہ کے بندے بھائی سیدھا سیدھا اگر بول دو کہ واقعی بھائی دعا کر دو میری طبیعت صحیح ہو جائے، اب یہ اظہار کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ رجب کے بھی روزے میں نے رکھے ہیں اور 18واں روزہ شعبان کا بھی میرا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آگے کے میرے روزے پورے ہو جائیں، تو دعا تو یوں ڈائریکٹلی دعا کروا دو کہ یار بس دعا کر دو اللہ صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، تندرستی دے دے، اتنا کچھ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پھر بھی مزید بھی آگے بولیں گے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، 18ویں روزے پر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی بولیں گے اصل بات یہ ہے کہ میں پچھلے 5 سال سے رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، تو یار میرا ریکارڈ نہ ٹوٹ جائے، یہ نہیں بولیں گے میرا ریکارڈ نہ ٹوٹ جائے، تو میں 5 سال سے، تو یہ بھی بتا دیا کہ 5 سال سے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے بندے کیا ضرورت ہے اپنی نیکیوں کا بتانے کے لیے؟ جس کے لیے نیکی کی وہ خبردار ہے، رب کو تو پتا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے، وہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ بندہ جس کو تم بتا رہے ہو دل کا حال نہیں جانتا، جس کے سامنے تم اپنی نیکیوں کا اظہار کر رہے ہو دل کا حال تو نہیں پتا نا اس کا، کہ اس کے دل میں کیا ہے، کہ واہ واہ چاہتا ہے، تعریف چاہتا، دل کا تو حال نہیں پتا نا، اس کو تم نیکی بتا رہے ہو، لیکن اللہ دل کا حال جانتا ہے، جو جنت دینے والا ہے وہ دل کا حال جانتا ہے، یہ جنت نہیں دے گا۔ جس کو تم نیکی بتا رہے ہو جنت دے سکتا ہے؟ یہ جہنم سے روک سکتا ہے؟ یہ جنت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ جنت دینے والی ذات کس کی ہے؟ رب کائنات کی۔ جو جنت دینے والا ہے وہ دل کا حال جانتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ ہاں، اور جو کچھ بھی نہیں دے گا، صرف واہ کر دے گا، وہ دل کا حال نہیں جانتا۔ اور اگر اس کو پتا چل جائے کہ یہ اپنی نیکی اس لیے بتا رہا ہے کہ میں اس کی واہ واہ کروں، میں اس کی تعریف کروں، تو بڑا گندا بندہ ہے یار، تو نیکی اس لیے کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا، کہ کسی کے یہاں دعوت تھی، کھانے کے لیے گئے، تو جو صاحب خانہ تھے، میزبان تھے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ حضرت کو اس برتن میں کھانا دینا جو دوسری مرتبہ میں حج پر گیا تھا نا، تو لے کر آیا تھا نا، اس پہ کھانا دینا۔ تو دوسری بار حج پر گیا تھا اور جو برتن لے کر آیا تھا تو حضرت کو اس میں کھانا دینا۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تو اللہ والے تھے، آپ نے فرمایا کہ مسکین ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیا، ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیا، بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں نے 2 حج کیے؟ یہ بتانا چاہتے ہو؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کے بدلے جو ہے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور ثواب کیا چاہیے؟ طلب اونچی رکھیں، اپنی طلب جو ہے یہ اونچی رکھیں، اللہ کی رضا ملے مجھے، میرے رب کی رضا مجھے نصیب ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں چلے، بس میرے رب کی رضا مجھے چاہیے، مجھے ثواب میں رب کی رضا چاہیے، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، نیتوں کو ہمیں درست کرنا ہے۔ نیت میں خطرہ، جولی میں پتھرا۔ اچھے عمل کا ثواب تب ملتا ہے جب نیت اچھی ہو۔ ایک شخص لبے سڑک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ تلاوت کر چکا تو اس کو غنود کی طاری ہوئی، اس کو نیند آ گئی، تو اس نے دیکھا کہ ایک صحیفہ آیا، آسمان سے ایک صفحہ آیا، اور اس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، جو اس نے ابھی تلاوت کی تھی وہ لکھی تھی۔ اور قرآن جب پڑھے تو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی، اور یہ نیکی 10 کے برابر۔ تو ہر حرف کے نیچے نیکی لکھی ہوئی تھی، بیچ میں ایک آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، بیچ میں ایک آیت کی جگہ خالی تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی، نہ اس کا ثواب لکھا تھا۔ اب اس شخص نے کہا، خواب میں کہا کہ میں نے تو پوری سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، تو یہ آیت کیوں نہیں لکھی؟ ابھی تو آیت پڑھی ہے میں نے، اور اس میں ثواب بھی نہیں لکھا ہوا، اس کا ثواب مجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ جب تم سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے جو نہیں لکھی ہوئی، اس وقت ایک شخص یہاں سے گزرا، تو تم نے اونچی آواز میں اس نیت سے تلاوت کی کہ گزرنے والے کو پتا چل جائے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اب تمہاری نیت ثواب کی نہیں تھی، اجر کی نہیں تھی، نیکی کی نہیں تھی، اللہ کی رضا کی نہیں تھی، تمہاری تو نیت یہ تھی کہ گزرنے والے کو پتا چل جائے، تو پتا چل گیا، جو چاہیے تھا وہ مل گیا، یہی چاہتے تھے نا اس کو پتا چل جائے، تو پتا چل گیا، ثواب کیسا، اجر کیسا۔ اب اس میں میرے پیارے اسلام بھائیو کتنی چوٹ والی بات ہے۔ خیر، تو میرے پیارے اسلام بھائیو، نیکی کا جو
اجر ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں، اور طلب کے مطابق اجر ملتا ہے، اور طلب بڑی رکھنی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، دیدار اللہ کا جنت میں ہمیں نصیب ہو جائے۔ امیر علیہ سنت نے جو 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں اس میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کریں۔ یہ 72 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اور جو قیدی ہیں جیل میں ان کو بھی نیک اعمال امیر علیہ سنت نے عطا کیے، ان کے لیے 52 ہیں، اسپیشل پرسنس کے لیے 27 ہیں، اور جو بچے ہیں ان کے لیے 40 نیک اعمال ہیں۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، نیت والا بھی ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کریں، کوئی بھی نیک کام کریں، جائز کام کریں، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، نیت دیکھ لیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور اگر یہ نیت بنتی ہے کہ عزت کے لیے کر رہا ہوں، واہ واہ کے لیے کر رہا ہوں، شہرت کے لیے کر رہا ہوں، تو نہیں، اب اس نیت کو درست کریں کہ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں، یہ نیت کریں نا۔ تو نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو یہ نیک اعمال بھی لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ بھی سنا کہ ثواب جو ہے یہ صرف اخروی جو ہے یہ انعامات ہی نہیں ہیں، اخروی انعامات تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ثواب ہے کہ نیکی کی اور دنیا میں مال مل گیا، مال کی فراوانی ہو گئی تو یہ بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی پریشانی دور ہو گئی، نیکی کی ہم نے تو یہ بھی ثواب ہے، ہم نے نیکی کی، شفا نصیب ہو گئی بیماری سے تو یہ بھی ثواب ہے، اور اس کا بھی اجر بندے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک نے پچھلے نبیوں اور ان کے ایمان والے امتیوں کا ذکر کیا اور فرمایا انہیں راہ خدا میں لڑنے کا حکم دیا گیا، وہ دشمن کے مقابلے میں آئے، ثابت قدمی دکھائی، اللہ پاک کے حضور گڑ گڑائے، عاجزی دکھائی، خوب عاجزی کے ساتھ دعائیں کی، تو فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، یعنی ان کی نیکیوں اور استقامت کی جزا میں اللہ پاک نے انہیں دشمن پر غلبہ بھی عطا فرمایا، فتح و نصرت بھی عطا کی، ان کی خطائیں معاف فرما دی، اور دنیا میں ان کا اچھا چرچا فرما دیا۔ یہ دنیا کا ثواب تھا، یہ دنیا کا ثواب تھا، اس کے ساتھ آخرت کا بہترین ثواب بھی عطا فرمایا۔ یعنی میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے ان کی نیکیوں اور استقامت کی جزا میں اللہ پاک نے ان کو دشمن پر غلبہ دیا، دشمن پر غلبہ دیا، فتح دی، نصرت دی، اللہ نے مدد بھی کی، اللہ نے طاقت بھی دی، اللہ نے فتح بھی دی نیکیوں کی جزا میں، اور اللہ پاک نے آخرت کا بہترین ثواب بھی عطا فرمایا۔ رب کی رحمت دیکھیں کہ بندہ نیکی کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، نیک کام کرے تو اللہ پاک دنیا میں بھی اسے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اسے فتح بھی نصیب کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا نیکی کے صلے میں جو کچھ ملے، چاہے دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو، سب ہی ثواب ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کے صلے میں جو ملتا ہے وہ بہتر ہے۔ اب ایک بات یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں، دنیا کے کام ہمارے ہو ہی رہے ہوتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کام ہمارا اٹکتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر دنیا میں سروائیو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، تو اب جو بھی کام ہوتا ہے نا، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اور بہت اہم بات میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہاں بالکل توجہ کے ساتھ سنیے، یہ بات ہم سمجھ لیں گے، یہ بات ہم سن لیں گے، یہ بات ہم سیکھ لیں گے، ہمارے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے کئی غم دور ہو جائیں گے، ہماری کئی مشکلات آسان ہو جائے گی۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں، تنگ دستی کا رونا رو رہے ہیں، ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھر میں بن نہیں رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، پورا نہیں ہو رہا، سروائیو نہیں ہو رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، غم مل رہے ہیں، مصیبتیں مل رہی ہے، مال جمع نہیں ہو رہا، طرح طرح کی پریشانیاں، غم، آزمائشیں، مصیبتیں۔ اس کا حل کچھ میں عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کی وجوہات ہیں کچھ، یہ جو پریشانی آتی ہے، جو غم آتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، تنگی ہے، وجوہات ہے اس کی، بہت توجہ سے سننا۔ تو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کے دو راستے ہیں،
ایک راستہ جو ہے گناہ کا ہے اور ایک نیکی کا ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یعنی دو رستے ہیں نا کسی بھی کام کرنے کے ہے، اور ایک رستہ کیا ہے؟ نیکی کا رستہ ہے. اب وہ مال بیچ رہا ہے کسی کو، اب 2 نمبر کا مال 1 نمبر کا آگے ٹکا دیا اس نے. یعنی مال تھا 2 نمبر کا، صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا، صحیح ہے، اس کی قیمت اتنی بنتی نہیں تھی. یعنی وہ چیز سمجھو کہ 500 روپے کی تھی، صحیح ہے، 2 نمبر چیز تھی اور اس کی اتنی وہ تھی نہیں ویلیو، 500 روپے کی وہ چیز تھی. اب اس کو یہ 1 نمبر کہہ کے بنا سوار کر چکنی چپڑی باتیں کر کر 5000 کی کہہ کر ٹکا دی اس نے اس بندے کو. اب بھائی خوش ہو گیا یار، 5000 روپیہ مل گیا، جھوٹ بولا 5000 روپیہ مل گیا، بیکار مال کو اچھا کر کے ٹکا دیا، 5000 روپیہ مجھے مل گیا. اب یہ خوش ہوا، اب یہ پہنچا خوشی خوشی گھر 5000 روپیہ لے کر. اب جیسے ہی گھر پہنچا تو پتا چلا کہ بچہ تو بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، بہت تیز بخار ہوا ہے، طبیعت بڑی اس کی خراب ہے، ارے الٹیاں بھی ہو رہی. اچھا اب ڈاکٹر کے پاس لے گیا، بھاگا جیسے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھا، بولے بڑا کمزور ہو رہا ہے، بخار بھی بہت ہے، اس کو ایڈمٹ کرو. ایڈمٹ کر دیا. اب اس کو ڈریپیں چڑھ رہی ہے، 1 دن ایڈمٹ، 2 دن ایڈمٹ، 3 دن ایڈمٹ. اب دکان بھی گئی، کاروبار بھی گیا، گھر بھی گیا، بندہ اسپتال کے چکر کاٹ رہا ہے. 3 دن کے بعد بچے کو وہ ہاتھ میں اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے ہاتھ میں اور ڈریپیں لگی ہوئی اور یہ سب ہے. اور بھائی بل کتنا بنا؟ 25,000. بڑا خوشی خوشی آیا تھا 5000 روپے لے کے، آیا تھا نا خوشی خوشی. اللہ کے بندے، اگر تو جھوٹ نہیں بولتا، ایک مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، اور تو سچ بول کر کاروبار کرتا، سچ بول کر کرتا، اور تو گھر پر آتا نا تو تیرا 25,000 روپیہ نہ لگتا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اب یہ پریشانی کیوں آئی، یہ غم کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی؟ تیری لالچ کی وجہ سے، ایک مسلمان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، ایک مسلمان کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے. بظاہر تو تیرے پاس 25,000 روپیہ آ گیا. اسی طرح لوگ سود کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حرام کما رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، حرام میں برکت نہیں ہے، نہیں ہے حرام میں برکت. سچے بن کر کام کرو اور اس کے حلال کماؤ، حلال کے پیسے میں بڑی برکت ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، بڑی برکت ہے. جی ہاں، تو نیکی کا رستہ اختیار کرنا ہے، برائی کا رستہ اختیار نہیں کرنا. یہ ذہن بنا لے، کسی بھی ڈگر پر ہو، کسی بھی رستے میں ہو، کہیں بھی آپ ہو، نیکی کا رستہ اختیار کریں. حلال کا ایک سکہ بھی جو ہے نا، اس میں بھی برکت ہوتی ہے. اور برکت کیا ہے؟ برکت کیا ہے؟ برکت صرف مال کا آنا برکت تھوڑی ہے کہ مال ہی مال آ گیا، ڈھیر لگ گیا، بولے برکت. یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مال کم بھی آئے تو بندے کا جو ہے وہ سکون کے ساتھ پورا ہو جائے، پورا ہو جائے، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ. تو حلال کا ایک سکہ، اس میں برکت ہوتی ہے. اور کیسی برکت ہوتی ہے؟ میں بہت پیارا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ہاں، حلال میں بڑی برکت ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے صغیر کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو یہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے استاد تھے. اورنگزیب بادشاہ جو تھے ان کے یہ استاد تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، یہ بھی نیک شخص تھے، اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے بزرگ تھے اور یہ ان کے شاگرد تھے. تو وہ سفر پر گئے، کہیں سفر پر جا رہے تھے تو اپنے استاد صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. اچھا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی زندگی نارمل گزر رہی تھی، کوئی امیر کبیر نہیں تھے کہ بہت ان کے پاس مال ہو یا دولت. تو ایک نارمل جس طرح زندگی گزرتی ہے اس طرح ایک نارمل زندگی یہ گزار رہے تھے. اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب سفر کے لیے گئے تو اپنے استاد صاحب ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ملاقات کی. پھر سفر پر چلے گئے. تب سفر بھی بڑا طویل تھا، کئی ایک کام تھے. پھر سفر سے جب پلٹے تو کئی ایک کاموں میں مصروف رہ گئے. تو ایک عرصے تک جو ہے اپنے استاد سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اب میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑے عرصے کے بعد استاد صاحب سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ استاد صاحب تو بڑے امیر و کبیر ہو گئے، مال کی ریل پیل لگی ہوئی ہے. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ استاد صاحب، آپ کی تو ایک نارمل لائف تھی، نارمل زندگی گزار رہے تھے، اتنا مال اور دولت تو نہیں تھی، یہ اتنا مال دولت کی ریل پیل کیسے ہو گئی؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ جب آپ سفر پر جا رہے تھے نا تو آپ نے مجھے ایک چونی دی تھی، 4 آنے کا ایک سکہ، یہ مجھے دیا تھا. جب آپ نے یہ مجھے دیا تو اس میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ جو مال کی ریل پیل ہے نا وہ اس چونی ہی کے طفیل ہے، سمجھ لو. اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سب سمجھ گئے. تو کہا کہ آپ کو بتاؤں یہ سکے کی حقیقت کیا ہے، یہ 4 آنے کا جو چونی ہے اس کا حقیقت کیا ہے؟ تو کہا بتاؤ. ایک سپاہی کو
جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا کہ فلاں بازار میں فلاں تاجر کو میرے پاس لے کر آؤ اور اس کو کہو کہ اپنا روز نامچہ بھی لے کر آئے، جو کھاتا ہوتا ہے، جو ڈائری ہوتی ہے جس میں حساب کتاب لکھا جاتا ہے، وہ لے کر آئے ساتھ میں۔ اور تاجر کو بلوایا گیا، تاجر آ گیا۔ اب جب تاجر سے جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں تاریخ کا کھاتا نکالو اور بتاؤ کہ کس کو کیا دیا کیا لیا، اس نے وہ تاریخ نکالی اور پھر تاریخ نکال کر بتانے لگے کہ بھئی فلاں کو اس کو یہ دیا، اس سے وہ لیا جو لکھا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے کہا کہ ایک نامعلوم شخص کو ایک سکہ دیا میں نے، ایک چونی دی ایک نامعلوم شخص کو۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نامعلوم شخص کون تھا؟ وہ نامعلوم شخص کون تھا؟ تو اس تاجر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ رات کو بارش ہوئی اور بارش کے سبب میرے گھر کی چھت جو ہے یہ ٹوٹ گئی اور پانی اندر آنے لگا۔ میں بڑا پریشان تھا، رات کا وقت تھا، اس وقت مجھے کون مزدور ملے گا؟ میں گھر سے باہر نکلا تو ایک شخص گزر رہا تھا، تو اس شخص سے میں نے کہا کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں، بارش کے سبب جو ہے میری چھت ٹوٹ گئی ہے، پانی گر رہا ہے، تم میری مدد کر دو، میرے ساتھ تھوڑی میری چھت کو سیٹ کروا دو تو مہربانی ہوگی۔ تو وہ شخص میرے ساتھ آئے اور بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ وہ کام کرنے لگا اور اس نے یہ چھت کو بنا بالکل تعمیر کر دی، یہاں تک کہ پوری رات ہو گئی، فجر کی اذانیں ہو گئی، وہ شخص جانے لگا۔ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چونی دے دی اور کہا کہ بھائی اس وقت تو میرے پاس یہ چونی ہے، اس کو تم لے جاؤ اور پھر جو ہے مجھے اپنا نام پتہ وغیرہ بتا دو تو میں پھر تم سے رابطہ کر کے تمہاری اجرت تمہیں پہنچا دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرے لیے یہ چونی ہی کافی ہے۔ وہ لے کر وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ شخص مجھے نہیں ملا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس تم چلے جاؤ، وہ تاجر چلا گیا۔ پھر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ شخص میں ہی تھا، وہ شخص جو ہے وہ میں ہی تھا اور یہ میرے حلال کی کمائی کی چونی تھی، یہ جو سکہ تھا یہ میرے حلال کی کمائی کا سکہ تھا۔ ہاں یہ وہی سکہ تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ اس سکے میں ایسی برکت، ایسی برکت، تو حلال کا جو ایک سکہ بھی ہوتا ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں بہت برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ حلال کمائیں، حلال کمائیں، حلال کمائیں۔ پھر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم کہہ رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا رب کی بارگاہ میں اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ ایک نبی علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، بڑا رو رہا ہے، بڑا گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ رو رو کر ہلاک ہو جائے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے، پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام، اس کی پیٹھ پر حرام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہاں رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمائیں اور مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، پریشان حالوں کی مدد کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے نتائج جو ہے وہ اسباب سے جوڑ دیے، جو بھی نتیجہ ہوتا ہے نا وہ اسباب سے جوڑا ہے اللہ پاک نے۔ یعنی یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، 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 نتیجہ کیا نکلے گا؟ نزلہ ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، بخار ہو جائے گا، یہی نتیجہ نکلے گا نا۔ ایک آدمی نہیں پیتا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں ہوگا۔ یعنی نتیجہ جو ہے وہ اسباب سے جڑا ہوا ہے۔ طالب علم پورے سال محنت کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ A+ آئے گا، A گریڈ آئے گا، نتیجہ تو یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پورے سال پڑھ ہی نہیں رہا، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا آخر میں امتحان میں؟ اللہ پاک نے جو ہے نتائج کو اسباب پر رکھا ہے، جیسے اسباب اپنائے گا بندہ ویسا نتیجہ پائے گا۔ حلال کمائے گا برکت ملے گی، حلال کمائے گا راحت ملے گی، حلال کمائے گا شفا ملے گی، حلال کمائے گا سکون ملے گا، دوسروں کی مدد کرے گا تو اس کی مدد کی جائے گی، دوسروں کے غم دور کرے گا تو اس کی غم دور ہو گئے، دوسرے کی مشکل آسان کرے گا تو اپنی مشکل آسان ہوگی۔ اب کوئی مشکل میں پھنسے ہوئے، دوسرے کی مشکل آسان کرو، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ روزی میں برکت نہیں ہے، کسی صدقہ کر دو، خیرات کر دو، کسی غریب کی مدد کر دو، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ سکون نہیں ہے، کسی کو سکون پہنچاؤ، آپ کو سکون مل جائے گا۔ آپ کو آسانی نہیں مل رہی، راحت نہیں مل رہی، دوسروں کو آسانی دینا شروع کر دو، آپ کو آسانی مل جائے گی، آپ کو راحت مل جائے گی۔ تو نتائج جو ہیں یہ اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں آج ہم یہی رو رہے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو، اور بہت زبردست واقعہ ہے، وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ ایک شخص اسی طرح آیا
سبزی وغیرہ بیچتا تھا. ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور جو ہے بڑی تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں چل رہا. ہمارے آج کل یہ بات عام ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑا یہ ہو گیا ہے، بڑا وہ ہو گیا. وہ بھی یہی کہتا ہے. ان بزرگ نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں سبزی بیچتا ہوں. تو کہا کہ جھکتا تول. کیا کہا؟ جھکتا ہوا تول. یعنی جب تم تولو نا تو جھکتا ہوا تولو. یعنی جب جو چیز دی جاتی ہے تو بٹ رکھا جاتا ہے 1 کلو کا، آدھا کلو کا، پاؤ کا، جو بھی. تو اب جو سبزی رکھ رہے ہو اب یہ برابر ہو جائے تو سبزی زیادہ ڈال دو تاکہ یہ جھک جائے. یعنی زیادہ دو، لوگوں کو زیادہ دو، جھکتا تولو. یہ چلا گیا. ان بزرگ کی بات مانی، جھکتا تولنے لگ گیا. اب ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ وہ جھکتا کیا تولیں گے، وہ بٹے ہی صحیح نہیں ہوتے، اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے. وہ نیچے میگنیٹ لگا دیتے ہیں اس کے، تو وہ ویسے ہی جھکتا ہو گیا. مال بچانے کے لیے، ہاں میں صحیح عرض کر رہا ہوں، مال بچانے کے لیے وہ میگنیٹ لگا دیتے ہیں نیچے، تو وہ ویسے ہی جھکنا ہے اس کو، اس کے برابر ہونا ہی نہیں ہے. اس کو صفائی بھی نہیں کریں گے، مٹی بھی رہنے دیں گے اس میں، یہ حال کریں گے. میں ایک کو جانتا ہوں جو مشروب ایک طرح کا بیچتا تھا. اس شخص کی عقل دیکھیں، اب عقل تھی یا بے وقوفی تھی یہ فیصلہ آپ کرنا. وہ یہ تھا کہ وہ جب گلاس بھر کر دیتا تھا نا اس مشروب کا تو پورا نہیں بھرتا تھا، تھوڑا سا اوپر میں کم دیتا تھا. یہ اور اس نے مجھے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ یہ میں کم دیتا ہوں نا، یہ کیا کرتا ہوں پتہ ہے میں، اب میں نے 100 گلاس بیچے، اب اتنا 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 بچاؤں گا تو کتنے گلاس میرے بچ جائیں گے، مجھے کتنا نفع ہو جائے گا. بہت پرانی، میں دعوت اسلامی کے ماحول سے میں نہیں تھا، اس سے تب کی میں بات کر رہا ہوں. اتنا اتنا کرتا تھا. آپ یقین مانیں وہ ٹھیلا تھا اس کا، ٹھیلے پر وہ مشروب بیچتا تھا، آخر تک وہ ٹھیلے پر ہی تھا. اچھا ایک شہر ہے ہمارے پاکستان کا، وہاں مجھے پتا چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ بھی ایک مشروب بیچتا تھا، لیکن اس کا مشروب بیچنے کا ایسا تھا کہ وہ 1 گلاس کی جگہ 1.5 گلاس دیتا تھا. کتنا؟ 1.5 گلاس. اچھا یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ ہم وہاں گئے تھے تو مجھے کسی نے بتایا، ایک دکان بتائی، بڑی دکان تھی، تو وہاں پر وہ جوسز وغیرہ یہ سب مل رہے تھے. تو کہا یہ 1 گلاس کی جگہ 1.5 گلاس دیتا ہے یہ. اچھا ہم نے لیا بھی، ہم نے 2 لیے تو ہمیں 3 ملے، یعنی 1.5 گلاس ملے. مطلب یہ میں دیکھ چکا ہوں یہ، اور ہم نے وہ مشروب پیا بھی تھا وہاں، تو کیلے کا جوس تھا وہ، تو وہ لیا تو 1.5 گلاس، واقعی 1.5 گلاس دیا اس نے. اب میں نے کہا 1.5 گلاس، تو کہا اس کے والد جو نا ٹھیلا لگاتے تھے اور یہ شروع سے 1.5 گلاس دیتے تھے، کوئی بھی آیا 1.5 گلاس. اور آج ان کی کئی برانچز ہیں، ایک دکان نہیں ہے اس شہر میں، کئی دکانیں ان کی. 1.5 گلاس دینے والے کی کئی دکانیں، اور وہ اتنا اتنا جو بچاتا تھا وہ ٹھیلے پر ہی ہے، اس سے آگے نہیں گیا. یقین مانے یہ میں پریکٹیکل اپنا میں واقعہ بتا دوں، میں دونوں کو دیکھا ہے میں نے. تو یہ ہے بات میرے پیارے اسلام بھائیوں، سمجھ میں آئی نا یار؟ اچھا کرو، بھلا کرو. اب اس شخص نے جھکتا تولا، جب جھکتا تولنا شروع کیا اس نے تو اتنا مال میں برکت ہوئی. تو بھائی مسلمانوں کو آسانی پہنچاؤ، مسلمانوں کو راحت پہنچاؤ. اتنی مال میں برکت ہوئی، اتنی مال میں برکت، اور کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے جو بٹ تھے نا تولنے کے، وہ سونے کے ہو گئے. یعنی سونے کے بٹ خرید رکھتا تھا یہ، اتنا مال اس کے پاس سونے کے بٹ سے. اب یہ بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور آپ نے تو جو مجھے طریقہ بتایا نا، یقین مانو. کیا طریقہ بتایا؟ اتنی برکت ہوئی مجھے، اتنی برکت، میرے بٹ سونے کے. ان بزرگ نے کہا کہ جو بٹ ہے نا یہ نہر میں پھینک دو. اب ظاہر عقیدت تو ہو ہی گئی تھی، اتنی برکت ملی تھی، تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، اس شخص نے وہ بٹ نہر میں پھینک دیے. اب کچھ وقت گزرا تو ایک شخص آیا، وہی بٹ لے کر اس کو دیے. بولے بھائی یہ تمہارے سونے کے بٹ ہے، یہ سنبھالو. بولے تم کو کدھر سے ملے؟ تو کہا میں وہ نہر کے کنارے جا رہا تھا، پانی تو ختم ہو گیا تھا، تو وہ پاؤں پر لگے آ کر کنارے پر، تو میں نے اٹھائے. تو میں نے کہا سونے کے بٹ. تو نے سونے کے بٹ تو ایک ہی آدمی کے پاس ہے، وہ تم ہو، اور تو کوئی ہے ہی نہیں جو سونے کے بٹ پر تولتا ہو. تو وہ لے کر میں آپ کے پاس آ گیا، یہ لو بھائی سنبھالو اپنے سونے کے بٹ. اب یہ بڑا حیران ہوا، ان بزرگ کے پاس گیا اور کہا حضور آپ نے کہا نہر میں ڈال دو، میں نے ڈال دیا. یہ آئے تو یہ تو پھر آ گئے میرے پاس. تو ان بزرگ نے کہا تم نے جھکتا تولا، اللہ نے برکت دی تم کو. اور یہ بٹ جو میں نے نہر میں ڈلوائے تھے اس لیے ڈلوائے تھے کہ مجھے پتا تھا تمہارے پاس آئیں گے کہ حلال کبھی ضائع نہیں ہوتا، حلال ضائع نہیں ہوتا. تمہاری حلال کی کمائی ہے، یہ تمہیں مل کر رہے گی، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. میرے پیارے اسلام بھائی، حلال کمائے، ہم لالچ میں لگے ہوئے ہیں، حرص میں لگے ہوئے ہیں.
آپ بس نفس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، حلال کمائیں، سچے ہو جائیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا نیکی کا رستہ اپنانا ہے، نیکی کا رستہ اپنائیں، آپ کے کام اچھے ہوں گے، بھلے ہوں گے، ستھرے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، قافلوں میں سفر کرتے رہیں. اب تو ماہ قافلہ ہے، ماہ نومبر ماہ قافلہ ہے، 1 ماہ کے قافلے سفر کریں گے، 12 دن کے سفر کریں گے، 3 دن کے قافلے رائے خدا میں سفر کریں گے. تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم قافلوں میں سفر کریں گے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.